ریختہ فاؤنڈیشن کی جانب سے عروضی اسباق کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے میں بھٹناگر شاداب آج آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں، اور آج میں شعر گوئی پر آپ کو کچھ باتیں بتاؤں گا تاکہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ شعر کس طرح سے آپ کہنا شروع کر سکتے ہیں۔ اس بارے میں یہ عرض کروں گا کہ آپ سب سے پہلے کسی بھی شاعر کے مطلع کو، شعر کو، کسی کو بھی آپ گنگنائیے اور گنگناتے رہیے، اور تب تک گنگنائیے جب تک آپ کو اس بات کا احساس نہ ہو جائے کہ مصرعے میں کہاں کہاں متحرک ہے اور کہاں کہاں ساکن حرف آیا ہے۔ ساکن حروف اور متحرک حروف دونوں جب آپ کے ذہن میں بس جائیں گے تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ نے وہ مطلع یا شعر یا مقطع جو بھی آپ گنگنا رہے ہیں اس کے مقابل پھر آپ کچھ گنگنائیے، اور اس شعری تخلیق کو آپ اس کے ساتھ میں ملا کے دیکھیے جو آپ نے مطلع، شعر یا مقطع گنگنایا تھا۔ اس میں پھر آپ خود پہچان جائیں گے کہ کہاں کہاں آپ نے کوئی حرف زیادہ یا کم گنگنایا ہے۔ جب آپ اس عمل سے اچھی طرح واقف ہو جائیں تو اس کے بعد میں پھر آپ اپنا کوئی کلام تخلیق کیجئے، اور اس کو پھر آپ اسی وزن میں جو آپ نے کسی شاعر کا مطلع، شعر یا مقطع پڑھا تھا، ذہن میں تھا آپ کے، اس سے اس کو ملائیے، اور اس کا، شاعر کا خیال اور آپ نے جو مضمون باندھا ہے اس کو تھوڑا سا آپس میں ملا کر کے دیکھیے۔ اس طرح سے آپ کے کلام میں ایک ندرت پیدا ہوگی۔ اب اس میں جو بات نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں عین، ہائے حوض یا ہائے حتی، ان تینوں کا کہیں کہیں الف وصل کی طرح سے خلط ہو جاتا ہے، جو کہ غیر مناسب ہے۔ اس کی عروض اجازت قطعی نہیں دیتا، صرف الف ہی وصل ہو سکتا ہے اور کوئی دوسرا حرف نہیں ہو سکتا۔ اس کو شناخت کرنے کا بہت آسان سا طریقہ یہ ہے کہ جہاں آپ جس لفظ کا پہلا حرف عین یا ہائے حوض یا ہائے حتی ہو، اس کی جگہ آپ فے حرف کو باندھ کے دیکھ لیجئے۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ وزن میں نہیں ہے، کیونکہ جو الف ہوتا ہے ہمارا، اس کا ہی وصل ہم کر سکتے ہیں۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کی خدمت میں ایک اپنا مصرع گڑھ کے سناتا ہوں۔ وہ یہ ہے: تم عشق کیوں نہیں کرتے ہمیں بتاؤ تو۔ اب آپ اس میں دیکھیے کہ تم عشق جو ہے اس میں عین الف کی طرح سے وصل ہو رہا ہے۔ اب اس کی جگہ آپ اگر فے رکھ کے دیکھیں گے تو لفظ ہو جائے گا عشق کی جگہ فشق۔ پھر جب آپ اس کو گنگنائیں گے یا اس کو غور سے دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہاں پر عین کا وصل ہوا ہے، جو کہ بالکل غلط ہے، اور ہمیں اس عیب سے بچنا چاہیے۔ ہمارا کلام ایسے عیب سے ہمیشہ پاک رہنا چاہیے۔ اس کے بعد میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ جب آپ تخلیق کرنے لگیں اپنا کلام تو اس کو کسی استاد کو دکھائیں۔ آپ نے تمام بحور کا بیان سنا، ان کے مختلف آہنگ آپ نے سمجھے، آپ نے تختی سمجھی، آپ نے ردیف قافیہ سمجھا، آپ نے جتنے بھی
عروس سے متعلق جو باتیں تھیں وہ آپ سب اب تک اچھی طرح سے سمجھ چکے ہیں اور یقین ہے وہ اب آپ کو ازبر بھی ہو گئی ہوں گی۔ اب استاد کو کلام دکھانے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ نے تختی کر کے اپنا کلام چیک کر لیا کہ عروس کے حساب سے وہ بالکل ٹھیک ہے، عروضی میزان پر وہ کھرا اترتا ہے، یعنی وہ خارج از بحر نہیں ہے، اس کے اوزان سب آپ نے درست نظم کیے ہیں، تو اس صورت میں جو استاد ہے وہ جو آپ نے اپنا مضمون باندھا ہے، خیال باندھا ہے، اس کی وہ اچھی طرح سے پرکھ کریں گے اور استاد آپ کو بتائیں گے کہ یہاں پہ یہ لفظ نہیں، اس کی جگہ یہ لفظ اسی وزن پر رکھ دو۔ آپ ان سے اصلاح لیں اور اصلاح لیتے وقت ان سے یہ ضرور پوچھیں کہ یہ اصلاح کا سبب کیا ہے۔ جب تک آپ اس کی وجہ نہیں دریافت کریں گے تو مستقبل میں پھر آپ سے وہ غلطی دوبارہ سرزد ہوتی رہے گی، جس سے آپ کو بچنا چاہیے، اور استاد سے جتنے بھی رموز ہیں، جتنی بھی نزاکتیں ہیں، جتنے بھی نکات ہیں، ان سب کو آپ اچھی طرح سے سمجھیں، کیونکہ جو چیز استاد کے حوالے سے بتائی جاتی ہے اس کو آمنے سامنے بیٹھ کر سمجھنا بہت آسان ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ کسی کتاب سے رجوع کریں۔ کتاب سے رجوع بھی کرنا چاہیے، لیکن وہ تھیوری ہے، پریکٹیکل کے لیے آپ کو استاد کا ہی سہارا لینا چاہیے۔ اور اس ضمن میں اتنا اور عرض کر دوں کہ جو استاد ہیں جن سے آپ نے اصلاح لی ہے، اس میں وہ ایسی اصلاح نہ ہو کہ آپ کا پورا مصرع یا آپ کا پورا شعر ہی بدل جائے۔ اگر ایسا ہوگا تو پھر تو وہ کلام استاد کا ہو گیا، آپ کا تو رہا ہی نہیں۔ بہرحال اس طرح آج میں نے آپ کو شعر گوئی کے بارے میں مختصر سا بیان کیا۔ اب اسکرین پر ان باتوں کی وضاحت میں نے کی ہے، جس کو آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں آپ سے ایک بات اور عرض کر دوں کہ میں نے جو تختی کرتے ہیں اس کا طریقہ بھی آپ کو اس طرح سے بتایا ہے کہ آپ تختی کرتے وقت ڈاٹ یک حرفی کے طور پہ اور سرکل دو حرفی کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے مفعلون ہے، اس کے اندر ایک ڈاٹ ہوگا اور 3 سرکل ہوں گے، یعنی ایک نقطہ اور 3 دائرے چھوٹے والے۔ اب اس ضمن میں یہ بھی بتاؤں گا آپ کو کہ جب آپ کوئی شعر، مطلع، مقطع کچھ بھی پڑھیں، اس کو ٹکڑے کر کے پڑھیں۔ ٹکڑے کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ عبارت جو ہے وہ آپ کے فوراً سمجھ میں آ جائے گی۔ مثال کے طور پہ غالب کا یہ مطلع دیکھتے ہیں کہ کسی کو دے کے دل کوئی نوا سنجے فغاں کیوں ہو، نہ ہو جب دل ہی سینے میں تو پھر منہ میں زباں کیوں ہو۔ اب اس کو آپ ایسے پڑھیں کہ کسی کو دے کے دل کوئی نوا سنجے فغاں کیوں ہو، نہ ہو جب دل ہی سینے میں تو پھر منہ میں زباں کیوں ہو۔ اب آپ نے دیکھا کہ اس کو ہم نے مصرع اولیٰ کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کر کے پڑھا، تھوڑا سا بیچ میں وقفہ دیا۔ اسی طرح سے ہم نے مصرع ثانی کو پڑھا، تھوڑا سا وقفہ دیا۔ اس طرح سے آپ کو یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں جو بحر ہے اس میں ارکان کا کیا در و بست ہے، مطلب ایک آپ کو ہلکا سا ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ کس آہنگ میں ہے۔ آئیے اب آپ اسکرین کی طرف بڑھیں، اور میں نے جن باتوں کا ابھی ذکر کیا، یعنی شعر گوئی کا جو میرا اب تک بیان تھا وہ خلاصہ تھا اس کا۔ اب تفصیل سے تمام نکات جاننے کے لیے آپ اسکرین پر دیکھیں، اور آپ محسوس کریں گے کہ ہر طرح سے شاعری کرنے کے لیے آپ بہتر شاعری کر پائیں گے اگر ان باتوں کو عمل میں لائیں گے۔ آئیے اسکرین کی طرف بڑھتے ہیں۔ شعر گوئی، سب سے اہم بات یہ ہے کہ شعر کہنے کے لیے موزونیت طبع کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ موزونیت پیدا کرنے کا سب سے سہل طریقہ یہ ہے
کہ کسی بھی غزل کے ایک مصرے کو آپ بار بار گنگنائیں کہ وہ ذہن پر ایسا چھا جائے کہ آپ اس مکمل غزل کے ہر شعر کو اسی آہنگ میں اس طرح گنگنائیں کہ ہر مصرے میں ہر متحرک حرف کے مقابل متحرک حرف ہو اور ہر ساکن حرف کے مقابل ساکن حرف کا مقام وہی ہو۔ اگر ایک حرف میں بھی آہنگ کے مخالف کمی بیشی ہوئی ہو تو وہ آپ کو فوراً کھٹک جانی چاہیے۔ جب آپ ایسا کرنے لگیں تو سمجھ لیں کہ آپ درست آہنگ میں شعر کہہ سکتے ہیں، یعنی آپ غیر موزوں شعر نہیں کہہ سکتے۔ آئیے آگے بڑھیں۔ اس کے بعد آپ مختلف بہور کے رائج آہنگوں میں شعر کہنا شروع کریں، اور وہ اس طرح کہ آپ جس بحر میں شعر کہنا چاہتے ہیں اس کے وزن میں جتنے ارکان رکھے گئے ہیں اسی کے مطابق شعر کے ٹکڑے کر لیں، اور ہر ٹکڑے کے حروف کی حرکات اور سکنات کے مطابق شعر تخلیق کریں، اور یاد رہے کہ الفاظ ایک دوسرے کے ساتھ معنی اور مفہوم کے لحاظ سے آپس میں ربط رہے، یعنی یہ اس طرح سے نظم ہو کہ کلام سماعت میں گراں نہ گزرے اور عبارت روانی کے ساتھ پڑھی اور سمجھی جا سکے، ورنہ آہنگ اٹپٹا ہو جائے گا جو احسن نہیں ہے۔ اب میں غالب کا ایک مطلع پیش کرنے جا رہا ہوں جس کو پڑھنے کا طریقہ آپ کو میں بتاؤں گا۔ مطلع ہے، بہت ہی یہ دلکش ہے اور بہت مقبول ہے۔ کسی کو دے کے دل کوئی نوا سمجھے فغاں کیوں ہو، نہ ہو جب دل ہی سینے میں تو پھر منہ میں زباں کیوں ہو۔ اب آپ اس کو پڑھیے، کسی کو دے کے دل کوئی، یعنی آپ نے مصرے کے دو ٹکڑے کر لیے، دو حصوں میں آپ نے اس کو پڑھا۔ کسی کو دے کے دل کوئی نوا سمجھے فغاں کیوں ہو۔ اب آپ کا یہ مصرع پورا ہو گیا، مصرع اولا، یعنی پہلا مصرع آپ نے دو ٹکڑوں میں پڑھا۔ اسی طرح سے مصرع ثانی پڑھیں گے، نہ ہو جب دل ہی سینے میں تو پھر منہ میں زباں کیوں ہو۔ اب یہاں آپ دیکھیے کہ تھوڑا سا آپ وقفہ دے دیجئے گا تو اس سے آپ کو ایک جو مطلع ہے اس کا آہنگ بھی آپ کے ذہن میں تھوڑا سا یہ ہو جائے گا کہ اس میں کتنے ارکان ہیں۔ اس کے بعد میں آپ جب اس کو روانی کے ساتھ میں پڑھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ٹکڑے کرنے سے یا دو حصے کرنے سے، یا آپ چاہیں تو کسی شعر میں آپ اس کے 3 حصے بھی کر سکتے ہیں، وہ اس کی جو نظم عبارت ہے اس پر منحصر ہے۔ اس سے آپ کو جو شعر کا مفہوم ہے وہ دونوں مصروں کا الگ الگ سمجھ میں آ جائے گا۔ اور ایک بات اور ہے جو میں عرض کر دوں کہ ہمیشہ جو بھی آپ اپنا کلام تخلیق کریں اس میں مصرع اولا اور مصرع ثانی دونوں کا آپس میں ربط ہونا چاہیے جو آپ مضمون باندھ رہے ہیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب اس کی تھوڑی سی میں وضاحت کرتا ہوں کہ اگر آپ شعر کے کسی مصرے کو 2 یا 3 حصوں میں پڑھیں گے تو نظم کی گئی عبارت کا مفہوم فوراً سمجھ میں آ جائے گا اور لطف بھی آئے گا۔ جب آپ کو شعر آہنگ میں یعنی موزوں پڑھنا اور سمجھنا آ جائے تو کوئی معروف غزل اس کے مضمون کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اپنے کسی خیال کو گنگناتے ہوئے نظم کریں اور پھر اس غزل کے شعر کے ساتھ اس کا موازنہ کریں۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاؤں گا کہ جو تختی کرتے ہیں آپ اس میں ہر جگہ مفعولو، مفاعلو، مفعولاتو، فاعلاتو، مفاعلون وغیرہ لکھنے میں جو ہے جب تختی میں قوسین میں لکھتے ہیں تو اس میں تھوڑی سی دقت ہوتی ہے،
اس کو آسان کرنے کے لیے ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کے لیے ہم دو سمبل بنا لیتے ہیں. یک حرفی کے لیے ڈاٹ ہے یعنی نقطہ، اور دو حرفی حرف کے لیے ہے ایک چھوٹا دائرہ یعنی چھوٹا سرکل. واضح رہے کہ تختی کرنے میں ارکان کو فاعلن یا مفعولو یا فعولان وغیرہ لکھنے میں خاصی دشواری محسوس ہوتی ہے، تو اس کا آسان سا طریقہ میں بتائے دیتا ہوں کہ ایک حرف کی حرکت، صوت یا آواز، اس کے لیے نقطہ یعنی ڈاٹ لکھیں، اور دو حرف کی حرکت یعنی صوت یا آواز کے لیے آپ چھوٹا دائرہ یعنی چھوٹا سرکل لکھیں. اب دیکھیے، میں نے جو ابھی غالب کا مطلع پڑھا تھا، یہ میں اس کی تختی بجائے مفعلن 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 لکھنے کے، میں اس کو جو بھی میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے جس میں نقطہ اور چھوٹا دائرہ یعنی ڈاٹ اور چھوٹے سرکل کے استعمال سے آپ اس کو بہت آسان طریقے سے تحریر کریں اور تختی آپ کو فوراً سمجھ میں آ جائے گی. اب دیکھیے، کسی کو دے مفعلن، کہ دل کوئی مفعلن، نوا سنجے مفعلن، فغاں کیوں ہو مفعلن. اب اس میں یہ بحر حزج کا مسمن آہنگ ہے اور اس میں تمام ارکان سالم ہیں. اب آپ دیکھیے کہ دوسرے مصرعے میں کسی کو دے کے، اب یہاں پہ کاف کے نیچے زیر آ گیا. کاف یک حرفی ہے یعنی نقطے یعنی ڈاٹ کے مقابل ہے. دل کوئی بہت صاف ہے. اب آپ کو اتنی مشق ہو چکی ہے، مہارت ہو چکی ہے کہ تختی میں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں کہیں کہیں جہاں کوئی حرف گرتا ہے اس کی وضاحت کر دیتا ہوں، یا کوئی لفظ جس میں کوئی حرف یا اضافت وغیرہ اشباع کے ساتھ پڑھی جاتی ہے اس کی بھی میں وضاحت کرتا ہوں. اب اس میں دیکھیے نوا سنجے. اب یہاں پہ نوا سنجے میں جو ہے یہ ہم نے جو اضافت ہے اس کو ہم نے اشباع کے ساتھ پڑھا ہے یعنی کھینچ کے پڑھا ہے، لہٰذا اس کو ہم نے سبب خفیف یعنی لن کے مقابل رکھا ہے. فغاں کیوں ہو بہت صاف ہے. مصرع ثانی کی تختی دیکھیں. نہ ہو جب دل، اب نہ میں یہ گرتی ہے چھوٹی، لہٰذا زبر کی علامت آ گئی یہاں پر، اور اس کو ہم نے نقطے کے مقابل رکھا ہے یعنی ڈاٹ کے مقابل. اس کے بعد میں ہے نہ ہو جب دل ہی، یہاں زیر آ گیا جو نقطے یا ڈاٹ کے مقابل ہے. سینے میں مفعلن، نہ ہو جب دل ہی سینے میں تو پھر منہ میں. اب یہاں دیکھیے تو کا واو گرتا ہے لہذا پیش کی علامت آ گئی جو یک حرفی نقطے کے مقابل ہے یا ڈاٹ کے مقابل ہے. زباں کیوں ہو مفعلن. اب آپ کو میں نے یہ طریقہ بتا دیا ہے، اس سے آپ کو تختی کرنے میں بہت آسانی ہوگی. اب جب آپ تختی کریں گے تو جو ارکان ہوتے ہیں ان میں سے کچھ میں یہاں اسی اسلوب میں لکھ دیتا ہوں تاکہ اس نقطے کو آپ اور اچھی طرح سے سمجھ لیں. یعنی مثال کے طور پر چند سالم اور مضاعف ارکان کو لکھنے کا اسلوب بھی دیکھ لیں. جیسے فعولن ہے. اب فعولن فو اس طرح سے ہے، پہلے نقطہ ہے، اس کے بعد میں چھوٹا دائرہ، اس کے بعد میں پھر چھوٹا دائرہ. اسی طرح سے آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں فعلن. اس میں عین ساکن ہے، عین ساکن ہونے سے یہ فعلن ہے. اگلے میں فاعلن ہے جس میں پہلا اور دوسرا متحرک یہ نقطے یعنی ڈاٹ کے مقابل رکھے گئے ہیں، اور لن یہ چھوٹے دائرے یعنی چھوٹے سرکل کے مقابل ہے. آگے ہے مفعولو، فاعلاتو، فعلو. فعلو میں عین ساکن ہے لہذا یہ چھوٹا دائرہ آ گیا، چھوٹا سرکل. اس کے بعد میں
یک حرفی نقطہ آ گیا یعنی ڈاٹ. آگے ہے مستفعلن، بہت صاف ہے. اب متفاعلن دیکھیے. متفاعلن میں پہلا دوسرا جو حرف ہے وہ متحرک ہے لہٰذا اور یک حرفی ہے، لہٰذا ہم نے اس کو دو نقطوں کے مقابل رکھا ہے. اور ایلن متفا، فا ہم نے چھوٹے دائرے کے مقابل رکھا ہے. ایلن نقطہ اور چھوٹا دائرہ. اس کے بعد میں ہے مفاعلتن. مفاعلتن میں میم نقطے کے مقابل ہو گیا، فا چھوٹے دائرے کے مقابل ہو گیا. ایلتن، ایلتن یہ دو نقطے اور ایک چھوٹا دائرہ. فعال، اب اس میں دیکھیے پہلا حرف فے زبر کے ساتھ ہے، یہ نقطے کے مقابل ہو گیا. اور ال یہ ہمارا چھوٹے دائرے کے مقابل ہو گیا. فا یہ بہت سادہ سا ہے، یہ دو حرفی ہے لہٰذا اس کو ہم نے چھوٹے دائرے سے ڈینوٹ کیا ہے. اسی طرح سے جو اور ہمارے سالم یا مضاحف ارکان ہیں ان کو آپ اسی اسلوب میں لکھ سکتے ہیں. اپنی شاعری میں آسان الفاظ کو ہی نظم کریں اور محاورات کی عبارت کو توڑ مروڑ کر نہ نظم کریں، بلکہ جس طرح سے ان کی عبارت ہے اسے اسی طرح سلیقے سے نظم کریں. شعر کہنے کے بعد اس کی زبان، بیان، بلاغت اور فصاحت پر غور کریں اور اگر ضروری ہو تو مناسب ترمیم کر لیں تاکہ کلام کا معیار مجروح نہ ہو اور اس کی دلکشی برقرار رہے. عبارت اس طرح سے نظم ہو کہ پڑھنے والے یا سننے والے کو اس کا مفہوم فوراً سمجھ میں آ سکے، یعنی آپ کا کلام عام فہم ہونا چاہیے. اب میں اس ضمن میں یہ اور عرض کر دوں کہ جو آپ کا کلام ہے اس میں جو الفاظ ہیں ان کا در و بست، یعنی کہیں کوئی لفظ آگے یا پیچھے اس طرح سے نہ آئے کہ پڑھنے والے کو اسے سمجھنے میں قباحت ہو. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب شعر وہ پڑھے تو شعر رواں پڑھا جانا چاہیے تاکہ اس کو سمجھنے میں کسی بھی قسم کا پڑھنے والے کے لیے یا سننے والے کے لیے ایسا نہ ہو کہ اس کا ذہن کہیں اور پہنچ جائے اور وہ شاعر کی بات کو سمجھنے سے قاصر ہو. اس ضمن میں ایک نقطے کی بات یہ ہے کہ جس لفظ کے شروع کا حرف عین یا ہائے حوض یا ہائے ہتی ہو تو اس لفظ پر خصوصی توجہ دیں کہ وہ صحیح وزن میں نظم ہوا ہے یا نہیں، یعنی الف وصل کی طرح کہیں اس کا اپنے پہلے والے لفظ کے آخری حرف کے ساتھ وصل تو نہیں ہو رہا ہے. اس کی شناخت آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں، مذکورہ حرف میں سے جو بھی حرف مصرعے میں رکھا جا رہا ہے آپ اس کی جگہ فے رکھ کر پڑھیں. اس کو سمجھنے کے لیے میں مثال کے طور پر ایک مصرع اپنی طرف سے گڑھ کر پیش کرتا ہوں. تم عشق کیوں نہیں کرتے ہمیں بتاؤ تو. آئیے پہلے اس کا ہم وزن سمجھتے ہیں. بحر مشتز، مسمن، مخمون، 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 محذوف، مسکن، یہ اس کا اصطلاحی نام ہوا. اور ارکان ہیں مفاعلن، فعلاتن، مفاعلن، فعلن، جس میں عین ساکن ہے اور یہ مصرعے میں ایک مرتبہ ہے. اب یہ آپ نے وزن دیکھا، اب آگے بڑھتے ہیں. اب اس کی تختی دیکھیے. تختی میں نے آپ کو جس طرح سے ہم لکھتے ہیں وہ بھی لکھ دیا ہے اس انداز میں رکن کو، اور جو میں نے آپ کو
نقطہ اور چھوٹا دائرہ بتایا تھا اس کے مطابق بھی لکھ دیا ہے تاکہ آپ دونوں چیزوں کو بیک وقت سمجھ سکیں۔ اب یہ ہو گیا ہے تم عشق کیوں نہیں کرتے، تم عشق کیوں مفاعلن، نہیں کرتے فعلاتن، ہمیں بتا مفاعلن، او تو بتاؤ کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، بتاؤ تو فعلن۔ اب آپ دیکھیے کہ جو مصرعے کا پہلا رکن ہے اس میں عین جو ہے وہ الف کی طرح سے وصل ہو رہا ہے، یہ ہو گیا ہے تم عشق۔ اب یہاں پر اگر آپ فے رکھ کے پڑھیں گے تم فشق، بس وہیں پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ یہ غلط وصل ہوا ہے، لہٰذا آپ اسی حساب سے وہ حرف بدل لیں گے اور اس کی جگہ ایسا لفظ لائیں گے جس میں وہ حرف نہ آتا ہو۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اب اس کی وضاحت ہے کہ عشق کے اگر پہلے حرف عین کی جگہ فے رکھ کر پڑھیں تو آپ فوراً پہچان لیں گے کہ یہ مصرع ناموزوں ہے، کیونکہ یہاں عین الف وصل کی طرح سے نظم ہوا ہے جو غلط ہے۔ اس طرح ہے اور ہے کی جگہ فے رکھ کر آپ آہنگ کے موضوع یا نہ موضوع ہونے کی بہت آسانی سے شناخت کر سکتے ہیں۔ جیسے عین کے ساتھ میں ہم نے کیا تھا ویسے ہی آپ ہے چھوٹی ہے یا ہے، ان دونوں میں بھی اگر کہیں ایسا آپ کو التباس ہو تو آپ فے رکھ کر کریں، اس کو ضرور پڑھ لیں، جہاں جس لفظ میں پہلا حرف ان تینوں میں سے کوئی ہو، یعنی عین ہو یا چھوٹی ہے ہو یا بڑی ہے ہو۔ جب آپ خود شعر کہنے لگیں تو کسی استاد کو اپنا کلام دکھائیں، کلام میں جہاں جہاں اصلاح کی ضرورت ہو وہیں اصلاح ہو، اور اس کی وجہ بھی اپنے استاد سے ضرور دریافت کریں تاکہ مستقبل میں آپ اس کا خیال رکھیں۔ ایک بات یاد رہے کہ اصلاح ایسی نہ ہو کہ پورا کلام استاد ہی کا ہو، یعنی جہاں پہ آپ نے جو کچھ نظم کیا ہے اس میں اگر کوئی لفظ یا کوئی چھوٹا سا کلمہ یا اس کے خیال میں کوئی ترمیم استاد کرتے ہیں تو درست ہے، لیکن اس کی وجہ بھی آپ ان سے ضرور دریافت کر لیں۔ آج میں نے آپ کو اس سبق میں شعر گوئی کے بارے میں کچھ ضروری باتیں بتائیں، یعنی آپ کس طرح سے شاعری کرنا شروع کریں اور کن کن باتوں کا لحاظ رکھیں تاکہ آپ کا کلام اغلاط سے پاک ہو اور سب اس کو پسند کریں۔ یہی احسن ہے۔ آج ہمارا یہ سبق یہیں ختم ہوتا ہے، لیکن اجازت لینے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو تو آپ اسے مجھے ضرور بتائیں تاکہ میں شکریہ کے ساتھ اس کی تصحیح کر سکوں۔ آداب۔